اس وقت ملک میں جو ایک سب سے بڑی بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا ہے ایز اے ہیڈ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ پی ایم ایل کے ساتھ ان کی بہت ہی کلوز ایسوسیشن ہے اور وہ غیر جانبدار نہیں ہو سکتے، اور اصل میں جو غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے یا اس کا جو کیئر ٹیکر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ امپارشل ہو، تاکہ الیکشن امپارشل ہوں، تاکہ صاف اور شفاف جو ہے وہ طریقے سے یہ سارا کام ہو اور اس کے بعد عوام کا مینڈیٹ سامنے آئے۔ اچھا، مجھے میرے 2-3 سوال ہیں۔ میں تجزیہ کار نہیں ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بات سچ ہے جھوٹ ہے، کس نے کیا کہا اس میں ہم نہیں جاتے۔ میں اصولی طور سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسا گروہ یا ایون میڈیا میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہر کوئی غیر متنازع سمجھتا ہو، ہر کوئی اس پہ ایگری کرے اور سب کو یہ اس پہ اعتماد ہو کہ اگر وہ اس کا ہیڈ ہوگا تو وہ غیر جانبدار ہوگا اور الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے اور اس کو ہر کوئی مانے گا؟ اول تو میرا خیال ہے ایسا کوئی نہیں، اگر کوئی ہے تو چاہیے میڈیا میں یہ ڈسکشن ہونی چاہیے، اس کا نام سامنے لے کے آنا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ اس ملک میں کب سے یہی ہو رہا ہے نا، یہی نظام ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ الیکشن کراتی ہے۔ کیا اس ملک میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی الیکشن، سوائے جو یحییٰ خان صاحب نے کرائے تھے، کہ کوئی الیکشن غیر متنازع ہوئے ہوں؟ کیا کوئی الیکشن جو ہے اس پہ سب کا ایگریمنٹ ہو، سب کا اس پہ کانفیڈنس ہو؟ کیا کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جس کو سب نے مانا ہو، کسی نے نہ کہا ہو کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے، بالکل امپاسبل ہے۔ اور سب سے زیادہ جو عمران خان اس وقت الیکشن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی الیکشن کے ریزلٹس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ اس وقت کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جس کو ہر کوئی مانے گا اور جو صاف اور شفاف الیکشن کرائے گی۔ اٹ از ناٹ پاسبل۔ اچھا، اب اس وقت جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا جو کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، کیا یہ ویلڈ ہے؟ کیا دنیا میں کون سے ایسے ممالک ہیں یا کتنے ایسے ممالک ہیں جن پہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ لاگو ہوتا ہے؟ سب جو ہے وہی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو حکومت میں ہوتی ہے، جو اس وقت جو حکمران ہوتے ہیں، وہی حکومت جو ہے وہی الیکشن کراتی ہے اور وہی اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو وہی جو لوگ ہوتے ہیں، وہی جو حکومت ہوتی ہے، وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا حکومت کی الیکشن میں مداخلت ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا وہاں پہ جو بیلٹس تھے ان میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ وہ گورنمنٹ جو لوگوں نے الیکٹ کی ہوتی ہے اگلے 5 سال کے لیے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس کی مدت ختم ہو تو وہ امپارشل الیکشن کرائے، وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے، نہیں تو اگلی دفعہ اس کو حکومت میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ بات جو ہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو کہ حکومت کی ہونی چاہیے، اور یہ ہوتی ہے تمام ملکوں میں۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی بیچ میں دخل دے گی تو وہ بھی پھر اس الیکٹڈ حکومت کی ذمہ داری بن جائے گی، اور اگر ہوگا تو پھر اس کو سب کے سامنے اس کا پول کھولا جائے گا۔ لیکن اب تو یہ چھپ چھپ کے سارا کام ہوتا ہے۔ اصل میں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ لاگو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ پھر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ کھل کے کھیلنے میں، کھل کے دھاندلی کرنے میں، کھل کے جو ہے اپنے طور سے جو بھی قانون وہ توڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ توڑتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اب جواب دہ نہیں ہوتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرایا تھا الیکشن۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ none of them wants to take the responsibility۔ ان پارٹیوں میں سے کوئی جو ہے جو حکومت میں آتی ہے وہ اس ذمہ داری ہی نہیں لینا چاہتی کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، کیونکہ یہ خود صاف اور شفاف الیکشن نہیں چاہتے۔ تو یہ عوام کو ذہن میں بات رکھنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو یہ بات سن رہے ہیں۔ اچھا، اب تو میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آئین ہے اس میں ترمیم کرنی چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پورا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے۔ جو حکومت عوام نے الیکٹ کی ہے
اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹرم ختم ہونے کے بعد صاف اور شفاف الیکشن کرائے تاکہ اس کے بعد جو ہے ایک نئی گورنمنٹ آئے اور وہ عوام کے مینڈیٹ سے آئے. اچھا اگر فرض کیا یہ نہیں ہوتا یا اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا جو بھی آپ ایکسکیوز بنا لیں, اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت معیشت کا ایشو ہے. معیشت کا کیا ایشو ہے؟ معیشت کا یہ ایشو ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں اگلی جو ان کی قسط ہے 1.8 بلین ڈالرز کی اگر وہ نہیں دی تو ہم پھر 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے, وہاں کھڑے ہو جائیں گے جہاں ابھی ہم آئی ایم ایف کا یہ جو سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے اس سے پہلے جہاں پہ ہم کھڑے تھے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کیا جائے, تمام شقوں پہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ وہ پوری ہوں تاکہ ہمیں اگلا جو 1.8 بلین ڈالر کی قسط ملنی ہے وہ ہمیں ملے اور ہمیں کچھ ریلیف ملے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اسحاق مطلب جو یہ پوری ڈیل ہوئی تھی اس میں 3 لوگ شامل تھے, اسحاق ڈار شامل تھے, شہباز شریف شامل تھے اور آصف منیر صاحب کا میرا خیال ہے کہ کچھ رول تھا. تو ان تینوں میں سے اب ظاہر ہے کہ آصف منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہیڈ نہیں بن سکتے, تو اسحاق ڈار صاحب ہی جو ہیں وہ موزوں ہیں اس کے لیے. کئی چیزیں ہوتی ہیں معاہدے میں, کچھ لکھی جاتی ہیں اور کچھ جو ہے جب آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہوتی ہے. کچھ چیزیں یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز, یو ہیو ٹو ریممبر کہ اس وقت کیا ہوا تھا, کون لوگ بیٹھے تھے, اس وقت ہماری کیا بات ہوئی تھی. تو جب نیگوشیشنز ریکنٹینیو ہوتی ہیں ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہی لگتا ہے مجھے جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا معاہدے میں باتیں کیا ہوئی تھیں, مطلب کیا شقیں تھیں جو معاہدے میں اس نے آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے کہ یہ ہونی چاہیے. ایک تو شق یہ ہے کہ زرعی انکم پہ ٹیکس لگنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اب یہ 2 بہت ہی اہم شرائط ہیں, اور میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو زرعی انکم کا ٹیکس ہے یہ آئی ایم ایف نے آج نہیں کہا, یہ 1998 میں میرا خیال ہے ان کی ایک پالیسی بریف تھی جس میں یہ لکھا گیا تھا. تو یہ بھی اب اسحاق ڈار صاحب اور جو کرنٹ حکومت ہے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا. اب اگر ایک اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور وہ یہ معاہدے پورے نہیں کرتی تو پھر مطلب یہ شرائط پوری نہیں کرتی تو پھر ان کو یہ ایکسکیوز مل جائے گا کہ جی یہ تو کسی اور نے کیا تھا, ہم نے نہیں کیا تھا. اس وقت اسحاق ڈار صاحب اور جو کرنٹ جو اس وقت حکومت ہے جس کو کہ کنٹینیو کریں گے اسحاق ڈار صاحب, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ 2 شرائط جو ہیں یہ پوری کرے, کیونکہ اسی سے آپ کے ریونیو بیس بڑھے گا, اسی سے آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا, اور اسی سے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ فردر ڈیل کر سکیں گے. ایک اور جو بات جو معاہدے کا تو نہیں مجھے پتا کہ اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے یا نہیں, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اور کچھ افواہیں ہیں کہ ایک اور شرط بھی ہے آئی ایم ایف کی کہ وقت پہ الیکشن کرائے جائیں. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں کہ الیکشن بھی آپ نے وقت پہ کرانے ہیں اور اس معاہدے کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہے, اور آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کلاز ختم کر کے اسی گورنمنٹ کو نہیں کنٹینیو کرنے دینا جو کہ میرے خیال میں زیادہ ڈیزائربل ہے یا ہونا چاہیے, تو پھر آپ کے پاس ایک ہی صورت ہے کہ آپ اسی حکومت کے وہ شخص جس نے یہ معاہدے کیے ہیں وہ اس کو کنٹینیو کرے تاکہ اس یقینی بنایا جائے اور آئی ایم ایف کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارے ساتھ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ اگر ہم نے لانگ رن میں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت سے ایسے اقدامات لینے پڑیں گے جس سے کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہ پڑے, لیکن ان دا شارٹ رن آئی ایم ایف کی یہ شرائط پوری کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم معاشی طور پہ جو ہے بالکل ہی ہم انسسٹینیبل سچویشن پہ پہنچ چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب یا جو بھی ایکسٹینڈڈ حکومت مطلب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ
بڑھائے جائیں یا ایکسٹینڈ کیے جائیں تاکہ وہ کسی بھی نئی صورتحال جو ڈیولپ ہو اس سے وہ ڈیل کرنے میں ان کے پاس اختیارات ہوں. اب مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کس قسم کی نئی ڈیلز ہوں گی یا نئے حالات پیدا ہوں گے، لیکن اٹ از پاسبل. پاکستان میں سب کچھ پاسبل ہے، تو شاید یہ بھی ہونا چاہیے میرے خیال میں. لیکن سب سے جو میں دوبارہ سے کہوں گی اس کو سم اپ کرتے ہوئے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور یہ کانسیپٹ مطلب یہ جو کہتے ہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ جی غیر جانبدار الیکشن ہوں اور ہر کوئی تاکہ اس کو ایکسیپٹ کرے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلے جو سارے الیکشنز انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس نے کرائے ہیں کیا وہ سب کو ایکسیپٹیبل تھے؟ کیا وہ صاف اور شفاف تھے؟ کیا وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہیں پہ رد ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو کلاز ہے یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہے وہ بھی اس پوزیشن میں آ جائے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہ ہو پھر کہ وہ الیکشن جو ہے صاف اور شفاف کرائے جائیں اور اس کو بھی پھر کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے، کرپشن کا، دھاندلی کا، پیسے بہانے کا. ہر جو الیکشن کمیشن کا ہر قانون ہے اس کو توڑ کے جو مرضی وہ جو کرنا چاہے وہ کرے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ حکمران طبقہ ہے، یہ اپنی مرضی کے قانون بناتا ہے، اپنی مرضی سے ان کو توڑتا موڑتا ہے. اور جہاں تک الیکشن کرا کے عوام کے مینڈیٹ لانے کا ذکر ہے وہ تو آپ بھول جائیں. اس ملک میں ابھی تک کوئی ایسے الیکشن نہیں ہوئے جس میں عوام کا مینڈیٹ سامنے آیا ہو. میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے تو اس وقت جو تھا ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا، ان کے پیچھے عوام کا ایک ہجوم تھا. مطلب کروڑوں لوگ تھے اس ملک کے جنہوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا تھا، ان کو ووٹ دیے تھے. اور ان کے زمانے میں جو کچھ بھی انہوں نے اچھی چیزیں کیں وہ اسی وجہ سے کیں. پھر انفارچونیٹلی ان کے ارد گرد بھی جو تھے وہی وڈیرے جاگیردار کھڑے ہو گئے آ کے، اور پیپلز پارٹی کا جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ ہائی جیک ہو گیا. تو اس وقت برابری پارٹی پاکستان ہی ایک واحد پارٹی ہے جو کہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آ سکتی ہے. اگر عوام ہماری بات سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں طبقاتی نظام کو جب تک ختم نہ کیا گیا تب تک عام لوگوں کو کچھ نہیں مل سکتا. تو آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں، اس کی جد و جہد میں شامل ہوں. کوئی اکیلا بندہ، جواز صاحب اکیلا کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے بازو نہیں بنیں گے، جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ محنت نہیں کریں گے، قربانیاں نہیں دیں گے. تو برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں. اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.